اچھا جی، السلام علیکم، کیا حال ہیں سب کے؟ کب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ لو جی، میں تو آ گیا فرانس سے، سید مصطفیٰ جمال ٹاکو، اور جرمنی سے آقا حسن سید۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ آج پھر ایک اور لیکچر ہو جائے حسن۔ ہم آپ پوچھیں. ہم بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو لیکچر دینے کے لیے، وہ کہتے ہیں لو آ گئے نے پھر، اور کوئی اور کس کی تراوڑے کھینچنے لگے۔ آپ پوچھیں کیا حال چال ہے اور کیوں حال چال ہے. کیوں حال چال ہے؟ اچھا، کب حال چال ہے اور کیسے حال چال ہے. ہاں جی، کیوں حال چال ہے اور کیسے حال چال ہے؟ اور کیا. او اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اصل کیونکہ میں حال تو برے ہیں، چال ہی دس رہے ہو. ان کے حالات تو برے ہی ہے نا، آپ جانتے ہی ہیں ہاں، یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے۔ کہ حالات ٹھلے ہیں تو پیچھے کی رہ گئے بھائی جی. نہیں، وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم جب بھی آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پوائنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے پھر سیریسلی ڈسکس بھی کرتے ہیں، کیونکہ ملک کے اوپر جو حالات ہیں، ملک کے جو حالات ہیں، اس کے اوپر ڈسکس کرنا پڑتا ہے نا۔ مطلب اب ریئلٹی جو ہوتی ہے نا، اصل بات یہ ہے کہ جو ریئلٹی ہے نا، جو ریئل میں اس ملک کے پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، جس طریقے سے اس کو پاکستان کو ریپ کر رہے ہیں نا لوگ، جو اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو اس پہ پھر کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے، اور سچائی کو سامنے رکھ کے بولنا پڑتا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو لڑکیاں بھی ریپ کر رہی ہیں. ہاں، وہی بات ہے، یہ ہاں، واحد ملک ہے جس کو عورتیں بھی ریپ کر رہی ہیں. وہی بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہیں جی. ہوں، سیاستدانوں کی بیٹیاں ان کی بات کرو نا. ہاں، یعنی کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ مرد ہی ریپ کرے. اب تو جی عورتیں بھی ریپ کرتی ہیں. 21ویں صدی ہے نا، ایک ہی چیز تو سیکھی ہے انہوں نے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو اصل میں نا، میں ابھی بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے حسن، سوچ رہا تھا کہ اس ملک اور اس ملک کے لوگوں کو دیکھو جی، بات یہ ہے کہ تنقید جو ہوتی ہے، تنقید فضول میں اور خام خواہ تنقید کرنا اچھا نہیں ہوتا، مگر جب آدمی دیکھتا ہے کسی چیز کو بگڑتے ہوئے، خراب ہوتے ہوئے، تو پھر وہ تنقید ہی ہوتی ہے جس سے جو ہے بات جو ہے ابھرتی ہے اور سامنے آتی ہے۔ اگر ہر چیز اچھی چل رہی ہو تو اچھے معنی میں تنقید ہوتی ہے، اور اگر جو ہے جس طرح ملک کے حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کو دیکھو، تب بھی وہ ایک تنقید ہے جس کے اوپر آپ کو بولنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ غلطی ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک کے جو ابراڈ میں لوگ رہتے ہیں نا، ابراڈ، خاص کر جو ابراڈ میں رہتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ میں نے بے شمار فیس بک دیکھے، بے شمار میں نے دوستوں پڑھی کے کروں فیس پہلے بک میں ہیں، فائن بات کرتا ہوں. ہاں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی تنقید نہیں کرتا۔ مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی تنقید ہو، اور ریالٹی کی تنقید ہو، اور سچائی کی تنقید ہو، سمجھے نا؟ اور میرا بیٹا، میں جاغی میرا بیٹا، فرم دا پورٹ، دروازہ بند کر میرے بیٹا جی۔ بہرحال ہم آتے ہیں تنقید کرنے، اور صحیح کی تنقید کرنے، کسی کو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا، وی جسٹ گیو اے ڈیم شٹ، لیکن ملک کے اندر جو حالات ہیں اس کے حساب سے اب بات کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ملک کے اندر جو ہے کسی قسم کا بھی، کسی قسم کا فساد، کسی قسم کی لڑائی، میں نے اس کو شروع اس طرح کرنا ہے، کیا ہم اس کو پاکستان کہیں؟ کیا ہم اس کو درندوں کا پاکستان کہیں؟ کیا اس کو ہم درندے پولیٹیشنز کا پاکستان کہیں؟ کیا ہم اس کو درند کیا کہتے ہیں، حیوانوں کا
नहीं नहीं, हैवानों का तो है ही है ना, वो तो दरिंदे हो गए, हैवानों का हो गया। क्या ये मजहबी फनेटिक दरिंदों का पाकिस्तान है? क्या ये दरिंदगे क्या कहना चाहिए, दरिंदगों से ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान है? क्या ये दरिंदे जर्नैलों का पाकिस्तान है? क्या ये करप्ट और क्रिमिनल और दरिंदे सहाफत का पाकिस्तान है? क्या ये जाहिलों का पाकिस्तान है? क्या ये जाहिल उजड़ों का पाकिस्तान है? क्या ये पढ़े लिखे जाहिलों का पाकिस्तान है? क्या ये दरिंदे नौजवानों का पाकिस्तान है? क्या ये वो बुजुर्गान जो कि जिन्होंने अपने लोगों को, बच्चों को सेट नहीं किया, उन दरिंदों का पाकिस्तान है? क्योंकि उस पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान तो है मगर वो दरिंदों का पाकिस्तान है। हर बंदा दरिंदा है, हर बंदा हिवान है, हर बंदा दूसरे को काटने को दौड़ा है, हर बंदा अगले को लूटने को दौड़ा है। तो हर तरफ दरिंदगी है। आप टॉप पे चले जाओ, क्या नाम है, स्वाद से ऊपर चले जाओ, पता नहीं कागान क्या है, वहां से चलते हुए पाकिस्तान के एंड पे कराची तक आओ, हर जगह दरिंदगी है। जहां पे आप नजर फिरेगी आपको पढ़े लिखों में, आपको बड़े बड़े पढ़े लिखों में, उनमें भी दरिंदगी नजर आएगी। ये दरिंदगी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं क्योंकि हर बंदा अपनी जात के लिए जिंदा है। अपनी जात के ऊपर कोई वो गलत भी कर रहा होगा तो वो कहेगा मैं सही कर रहा हूं, और अगर आप उसको बोलोगे तुम गलत कर रहे हो तो वो दरिंदा बन जाएगा। तो पढ़ी लिखी कौमें जो होती हैं, जो बाशऊर कौमें होती हैं, वो दरिंदगी नहीं करती। पढ़ी लिखी लोगों को अगर कोई किसी को तनकीद करता है तो वो अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कौमें जो हैं वो सेट होती हैं। बहरहाल इसकी बहुत गहराई है, बड़ी वसअत है। जितना भी हम इसको बोलते जाएंगे, जितना भी इसको हम खोलते चले जाएंगे, ये पंड खुलती जाएगी और बेशुमार बातें बीच में निकलेंगी अगर जितना भी हम इसको निकालें। क्योंकि मैंने दरिंदगी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपने मुझे वो जो आया, एक बंदा कत्ल हुआ सड़क क्या नाम है, पड़ा है फर्श पे, इधर शियों के साथ जो उन्होंने दरिंदगी की, उसके बाद हमने यानी कि पिछले कई सालों से स्कूल के जो बच्चों के साथ, उनके साथ दरिंदगी हुई। ये दरिंदगी होती है, चलते ये दहशत गर्दी अपनी जगह है लेकिन इसको दरिंदगी कहते हैं। फिर आपने देखा होगा कि बेशुमार जो फसादात होते हैं उसमें दरिंदगी होती है। जितने रेप होते हैं वो दरिंदगी होती है, औरतों के साथ, बच्चों के साथ रेप होते हैं वो दरिंदगी होती है। क्या नाम है, इसी तरीके से। तो इसको मैं सोच रहा था कि इसको पाकिस्तान नाम दिया है, कहते हैं पाकिस्तान। यार अब मुझे एक बात तो बताओ हसन, कि इसको मैं पाकिस्तान कहूं या दरिंदगिस्तान कहूं या पाकिस्तान दरिंदगिस्तान कहूं? क्या किस नाम से पुकारूं तुमको कि ये जो है वहां पे अदलिया ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब दरिंदे बैठे हैं। मतलब है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है हर तरफ। इसको मैं अपनी नजर में मैं उसकी यानी ये नहीं करता कि मैं उसकी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करता या आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन रिस्पेक्टेबल शुज है क्या? जो अब्रॉड में लोग रहते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या ऐसा किया है जिसको आप बोलो कि जी हाँ ये जो है रिस्पेक्टेबल, पाकिस्तान को इन्होंने रिस्पेक्ट दिलवाई। कहीं भी पाकिस्तान अब्रॉड में रहते हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? अगर पाकिस्तान में जो है फसादात, उसके बाद नाइंसाफियाँ और क्या नाम है टोटली डिजास्टर चल रहा है, तो जो अब्रॉड में लोग रहते हैं उन्होंने आपस में मिल के या फर्दन अपनी जगह पे क्या अदा किया, क्या कहते हैं उसको यार हसन, फर्ज अदा किया कि वो बोले, हर आप फेसबुक पे चले जाओ
دوستوں کے پیجوں پہ چلے جاؤ, وہاں پہ کہا جا رہا ہو کہ ہاں جی تنقید ہو رہی ہو کہ پاکستان کو صحیح کرو یا پاکستان کے لیے سیٹ اپ کرو یا ہم مل کے جو ہے سیٹ اپ کرتے ہیں, تو یہ میرے ذہن میں تھی بات جو میں نے آپ سے کہی ہے. تو کیا نام دیا آپ نے اس کو؟ درندگستان. یہ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ ایسا ہی نام ہونا چاہیے نا, کیونکہ پاکستان, میں سوچتا ہوں ایک منٹ ذرا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. پاکستانی سے پوچھو گے تو کہیں گے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ کس طرح ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ کوئی یہ بتا دے, کوئی لکھ دے ہمیں اس کے اوپر کہ لوگوں نے یہ اس کو لوگو لگایا, لوگو ہوتا ہے, لوگو کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ علیحدہ چیز ہے اور پاکستان ایک علیحدہ چیز ہے, تو پاکستان کا مطلب کیسے ہو گیا؟ پاکستان میں اگر آپ اس کے ہجوں کو بھی لو, پاکستان کے ہجوں کو لو, پے پا کاف سین تیلستہ نون پاکستان. اب پاکستان میں لا الہ الا اللہ کدھر آتا ہے؟ اور اگر لا الہ الا اللہ انہوں نے ساتھ میں لگا لیا ہے تو لا الہ الا اللہ والے کون سی ایسی حرکت کی ہے؟ یا 74 ایئر میں پاکستان کی آرمی نے, فوجوں, پاکستان کے جرنیلوں نے, ایجنسیوں نے, عدالتوں نے, کیا نام ہے, علماء دین نے, قوم نے, وغیرہ وغیرہ, انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس پہ آپ یہ کہو کہ یہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ کوئی ایسا کام بتا دیں جس کے اوپر پاکستانی فخر کر سکیں, یا ہم فخر کریں کہ ہاں جی اس کا نمبر پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. اگر یہ لکھا ہے تو اب پھر تو ہم مانتے ہیں. جب پاکستان کے اوپر لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے, تو وہ کون سی ایسی چیز, ایسا سسٹم یا ایسی سسٹم ملک کا بنایا ہے, یا ایسا کچھ بنایا ہو جسے میں یہاں بیٹھ کے سوچوں یار مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے, اور لا الہ الا اللہ کے اوپر پاکستان نے یہ ایجاد کیا, یہ بنایا, پاکستانی قوم نے یہ, پاکستان کی جو قوم ہے اس کا فخریہ یہ کام ہے, پاکستان کی جو حکومتیں ہیں یا سسٹم ہے اس نے یہ بہترین کام کیے ہیں. تو مجھے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے لا الہ الا اللہ کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. وہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں میں فخر کروں, یا میں اپنے آپ کے میں بولوں کہ جی فخریہ سے فخر سے بولوں کہ میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کا ہوں, میں لا الہ الا اللہ پاکستان سے بنا ہوں. کون سی بات پہ میں فخر کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس تک کوئی ایسی, یا کیا میں پیدا ہوا ہوں وہاں پہ؟ اگر میں پیدا ہوا ہوں تو اس لیے میں بولوں کہ جی ہاں پاکستان جو ہے دا بیسٹ ہے, یا لا الہ الا اللہ کا نام دوں اس کو. سوال کر رہے ہیں ہمیشہ. ہاں جی سوال کیا نا آپ سے. یہ تیرا قبرستان ہے, یہ میرا قبرستان ہے, اس پہ سب کی جان جو ہے قتل ہو کے قربان ہے. اس کا نام قبرستان ہے. جس ملک میں کسی کو اپنی جان کا تحفظ نہ ہو, جس ملک میں ہر انسان کی جان قبرستان میں لٹک رہی ہو, جس ملک میں ایک سیکنڈ میں دوسرے کو قبرستان پہنچا دیا جاتا ہو, جس ملک میں شرفا کی شرافت کو دفنا دیا جاتا ہو, جس ملک میں میرٹ کو دفنا دیا جاتا ہو, جس ملک میں اہلیت کو دفنا دیا جاتا ہو, جس ملک میں شرافت کو دفنا دیا جاتا ہو کہ شرافت چھوڑ دی میں نے, شریفوں کا یہ حال دیکھا کہ شرافت چھوڑ دی میں نے, یہ قبرستان ہے. یہاں پہ قبریں کھودنے والے وہاں کا مافیا ہے, اور قبروں میں دفن ہونے والے وہاں کا عام انسان ہے. اس کا نام پاکستان نہیں, اس کا نام قبرستان ہے. جس ملک میں آپ کو آپ کے جان و مال کا تحفظ نہ ہو, اور آپ کے جان و مال کو
دفنا دیا جاتا ہو، آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کر کے اس کو دفنا دیا جاتا ہو، آپ کو اپنی بچیوں کی عزت کا پتہ ہی نہ ہو، آپ کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیوں کا پتہ نہ ہو، ان کو دفنا دیا جاتا ہو بے دردی سے مار کے. جہاں پہ اسلام کے نام پہ فنیٹسزم کر کے اصل اسلام کو دفنا دیا جاتا ہو، جہاں پہ رشتوں کو ان کی پامالی کر کے دفنا دیا جاتا ہو، جہاں پہ انسانوں کے جو دماغ ہیں، انسانوں کی جو سائیکی ہے وہ سائیکو پیتھ ہو، اور ان کے جو ذہنی نشو و نما ہے وہ، اور ان کا جو ذہن ہے اس میں اتنا ڈپریشن ہو، ڈپریشن کے قبرستانوں میں دفنا دیا جاتا ہو، جہاں ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ اس قدر پریشان ہو، پریشانی کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، اور وہ اس حالت میں قتل کرتا ہے اور لوگوں کو قبرستان پہنچانے کا باعث بنتا ہے. جیسے آج کسی نے ہم سے ویڈیو شیئر کی، میں نے آپ سے شیئر کی کہ وہ بندہ ٹھیک ٹھاک لڑکا ہے اور اس کو نشہ کر کے اس نے اپنی ماں کے ماتھے پہ گولی ماری، پیٹ میں ماری، اپنے نوکر کے منہ پہ 3 گولیاں ماری، اور اس کے بعد اور پتہ کسی اور کو بار مار کے آیا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ گھر گیا مارنے کے لیے، جو پولیس بیٹھی اس نے مار دیا. یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے اس طرح سے، اس کے بعد جو ہے آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مگر کفیل ہے، واحد کفیل ہے، کوئی 6 بہنوں کا واحد کفیل ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اپنی نوکری پہ نہیں جا رہا ہوتا، وہ اس قبرستان میں، پاکستان قبرستان میں اپنا جو ہے روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور وہ سیدھا دفنا دیا جاتا ہے، اور کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. اور لوگ جو ہیں لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کا غلاظت کا جو کاروبار ہے وہ کرتے ہیں، اور جو ہے اصولوں کو دفنا دیتے ہیں، اپنا جو اس کہتے ہیں ہمدردی کو دفنا دیتے ہیں. جہاں پہ آپ دوسروں کی میتوں کے اوپر مسکراتے ہیں. شیخ رشید آج پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا میتوں کے اوپر بول رہا تھا، میتیں سانجی ہوتی ہیں، اور مسکرا رہا تھا. جب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا یہ ان لوگوں کے لیے، میں تو مکافات عمل بھی نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں ان کی عذاب ہیں، ان کی سزائیں ہیں جو خبریں ہم تک آتی ہیں. یہ زندہ کیسے ہیں اس ملک کے بیچ میں؟ ہر بندہ پریشان ہے. کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب وہ بچے آرمی پبلک اسکول کے مرے تھے، شہید ہوئے تھے، تو نواز شریف اور عمران خان ہنس رہے تھے. اگلے دن پریس کانفرنس میں، آج بھی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیں کہ بچوں کے گھروں میں جن کے آج بھی ماں باپ جو ہیں تکلیف میں ہیں، درد میں ہیں، دکھ میں ہیں، انصاف کے طالب ہیں. اور یہ اس سے 2 دن بعد پریس کانفرنس تھی پشاور میں، اور یہ دونوں دانت نکال رہے تھے، اور یہ دونوں ہی لوگ لوگوں کے ہر دل عزیز لیڈر تھے. اس قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. ابھی بیٹھ کے بندہ کہہ رہا آلو مہنگے ہو گئے، میں روٹی نو مر گیا، تے وہ ہو گیا، تے مینو اے ہو گیا، تے میرا پیو کینسر ہے، تے میں مر گیا، لٹ گیا، رو رہا ہے. اس وقت جب ہم کہتے تھے پوری دنیا ڈانس کر رہی تھی، یہ اتنی نااہل لوگ ہیں، اتنے بے شعور لوگ ہیں کہ جب تک ان کو بمبو نہ جائے، ان کو ڈنڈا نہ جائے، برے حالات کا یہ آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. یہ ناچ گانا کرتے ہیں اور ان کی 1 فٹ سے آگے دیکھ ہی سکتے ہیں. چاہے وہ ریڈی والا ہو، چھابڑی اٹھا کے رو رہا ہے آج گالی نکال رہا ہے، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو، ینگ لڑکی، وہ بھی اس کے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا. تم لوگ اتنے بے وقوف ہو. میک اپ کرنا آتا ہے، روٹی کھانی آتی ہے، ڈوئی توڑنی آتی ہے، مگر یہ نہیں پتا ہوتا تم لوگوں کو کہ یہ جو سیاستدان ہے یہ کیا کام کر سکتا ہے. تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نظام جب تک نہیں بدلو گے انسان کچھ نہیں کر سکتا. ان لوگوں کو یہ پتا، جس قوم کو یہ پتا نہ ہو کہ نظام میں سڑاند ہے، نظام سٹنگ کر رہا ہے، نظام بیڑا غرق کر رہا ہے، نظام نے پاکستان کو قبرستان بنایا ہے، نظام نے تم لوگوں کی امیدوں کا پاکستان کو قبرستان بنایا ہے، تمہارے فیوچر کا قبرستان بنایا ہے، تمہارے مستقبل کو دفنا دیا ہے نظام نے. اور نظام چلانے والے وہ ہیں جن کو تم آئیڈیلائز کرتے ہو، جن کے پیچھے ڈانس گانا کرتے ہو. جب ہم یہ کہتے تھے
کہ عمران کچھ نہیں کر سکے گا. تو اب آنکھیں کھولو, نظام بدلنے کی ضرورت ہے, انسان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, صورتیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, شکلیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بھی آئے گا وہ آ کر اس نظام میں بیٹھے گا, اس نظام میں تحلیل ہو جائے گا, اس میں ڈیزالو ہو جائے گا, اس میں مل جائے گا, اور پھر اسی میں ہی اسی کا حصہ بن جائے گا. اور عمران بھی ایسا ہی ہوگا. تم لوگ آنکھیں کھولو, یہ کچھ نہیں کر سکے گا. اس وقت یہ ڈاس کر رہے تھے پوری قوم. اور جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی, جن لوگوں تک, وہ میڈیا کے لوگ تھے, اور میڈیا کے لوگ اس کو پھیلا رہے تھے. وہ ایک ان کا وہ اینکر بولتا ہے کہ ہم 40,000 آدمی کو 40 لاکھ آدمی دکھاتے تھے, یا 4,000 آدمی کو 40,000 آدمی دکھاتے تھے کیمرہ ٹرک سے. اور یہ ہوتا, یہ مجرم ہے. پاکستان کو قبرستان بنانے والا جو ہے سب سے نمبر 1, جو کہ جس کو کہ چوتھا ستون کہتے ہیں میڈیا یا صحافت, جو کہ وہ ستون گر چکا ہے, وہ ستون ملیا میٹ ہو چکا ہے. وہ چوتھے ستون کا وجود ہی نہیں رہا ہے, کیونکہ اس کے بیچ میں جو اس ستون کا حصہ بنے, ان لوگوں نے غلط لوگوں کو اپنی پسند ناپسند پہ لے کر آئے, اپنی پسند ناپسند پہ عوام کو انہوں نے جو ہے ڈائیورٹ کیا. ان کی جو رائے ہموار کی وہ غلط بنیادوں پہ کی, اور اس طرح سے آج جو ہے وہ, چاہے وہ نواز کی نہیں کہ عمران کی بات کر رہا ہوں, نواز ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, آج جو ہے کل وہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں, بلاول بول رہا ہے کہ میں نہیں ہوئے گا تو پھر میرا بہن جو ہے وہ سنبھالے گی. ادھر بڈھے سارے کھڑے ہوئے ہیں, جنہوں 40 سال گئے سیاست میں, بڈھے سارے کھڑے ہوئے ہیں, بغیرتوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کہرا بولتا ہے میں آسفا سے سیکھوں گا. تو یہ بغیرت, اس کی اولاد ینگ لڑکا مر گیا, بولتا بھی آسمان سے ہے. ان کی اولادیں مر جاتی ہیں, یہ للی کی مزے کے لیے اولادیں پیدا کرتے ہیں, ثابت ہو چکا ہے. یہ تو اپنی اولادوں کے نہیں ہے سیاستدان. جو ایک وہ دوسرا صحافی اس کے جو جوان بچہ مر گیا, وہ آج بھی لوگوں کی لڑکی کو ٹھن ناپتا پھرتا ہے. تو یہ وہ نظام کی سڑان ہے, یہ وہ سڑے ہوئے نظام کی کا حصہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو قبرستان بنایا. اس کا نام قبرستان بالکل ٹھیک ہے. اب وہ بندے مرے ہیں, میں بال کا سکھا لے گیا, وہ دونوں ہنسے تھے. آج اب اس کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, جس کے اپنا کوئی مرا ہو اس کے ایک ہنسی نہیں نکلتی, اس کی ایک مسکراہٹ نہیں نکلتی. اور اگر چلو قوم کا بھی درد ہو لیڈر کو, تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی. انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, تماشبین ہے, چاہے یہ ہو نواز ہو, چاہے زرداری ہو, چاہے یہ عمران ہو, چاہے اس کی ہرکاریں ہوں, سب نے ایک چیز کو, ہر چیز کو تماشا بنایا ہوا, تماشے کی طرح چلاتے ہیں. جو آتا ہے ہنی مون کی طرح حکومت کرتا ہے, سیریس ہوتا نہیں ہے, حکومت کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا, اپنے عوام کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا. اس لیے کوئی پالیسیاں نہیں بناتے, نہ پالیسیاں اپناتے ہیں, نہ ان کو سروکار ہوتا ہے کہ عوام کن حالات میں ہے. 4 سال 5 سال پورے کرنے ہیں, گیٹ لاسٹ ہو جاتے ہیں, دوسرے آ جاتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. اور جو اس وقت موجودہ نظام میں مخالفین ہوتے ہیں, وہ جا کے اپنا ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں, اپنی دکان چمکا رہے ہوتے ہیں. جیسے مریم گئی, بلاول گئی, جا کے وہ جو مرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جا کے تو اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی دکان چمکا رہے ہیں. یہ ایک واہیاتی ہے. یہ سب اس نظام, اس پاکستان, اس قبرستان کے گورکن ہیں. یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ گورکن ہے. یہ قبریں کھودتے ہیں, یہ لوگوں کی قبریں کھودتے ہیں, یہ عوام کی قبریں کھودتے ہیں. اس پاکستان میں جس کا نام قبرستان ہونا چاہیے, جو کہ اتنے برسوں سے عوام کو دفنائی جا رہے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے. کسی کا قصور نہیں ہے, عوام کا قصور ہے کہ عوام اندھی تھی جب اس وقت یہ دونوں ہنس رہے تھے. کیا کسی کے دل میں, کیونکہ ان کے دلوں میں دوسرے کا درد نہیں ہے, دوسرے کے بچے کے لیے پیار نہیں ہے, دوسرے کے لیے ان کے دل میں رحم نہیں ہے, دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے. ہر عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اس لیے اگر محسوس کریں اپنا درد جو ہے, جس تن لاگے سوتن جانے, اپنے درد کا تو پتہ ہے, اپنی چونڈی بڈو تو درد ہوتی ہے, تو درد ہوتی ہے, دوسرے کو بھی درد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ بچے مرے اور یہ دونوں وہاں پہ دانت نکال رہے تھے, اس دن اگر قوم سمجھدار ہوتی تو سمجھ جاتی کہ یہ ہمارے گورکن ہیں, یہ ہمارے مسیحا نہیں ہیں, ان سے ہمیں کبھی مسیحائی نہیں ملنی. اس ملک کو جو دوسروں کے 200 بچہ شہید ہوا ہے, اور یہ وہاں پہ اتنی سی ہنسی, حکمران ہوتا ہے اس کے دل میں چیر جاتا ہے, اس کا دل کے بچے اس بری طرح مرن کے منہ پہ گولیاں ماری گئی ہیں پوائنٹ بلینک کے اوپر, اور یہ جو ہے ہنس رہے تھے وہاں پہ. عمران ہو یا وہ, تو آج وہ دوسرا جو ہے انہوں نے لگایا, یہ جو شیخ رشتہ لگایا, یہ بھی ہنس رہا تھا, بھی مسکرا رہا تھا. آپ دیکھ رہے اس کی ویڈیو, تو
मतलब है कि वो मैयतों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, बंदे के चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ी होती हैं अगर किसी का दर्द हो, किसी की तकलीफ हो। इन लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, ये इनको किसी का कोई दर्द नहीं है और ये अवाम का कसूर है। अगर बच्चे सड़क पे मर रहे हैं, पुलिस मार रही है, तो ये इनका कसूर है, ये अवाम का कसूर है। क्योंकि ये नहीं है कि उसको आईजी को हटा दो तो क्या निजाम बदल जाएगा कि जी इस्लामाबाद का आईजी हटा दिया, जी हटा दिया तो क्या होगा कि 2 महीने के बाद एक और वाकया हो जाएगा, 3 बाद एक और वाकया हो जाएगा। क्या हुआ था वहां साहिवाल वाकये में, क्या आईजी हटाया नहीं हटाया, वो क्या हुआ मोटरवे के वाकये के ऊपर के लिए जो है किसा के बयान देते हैं, वही मस्त उसी तरह से। तो इसलिए इस मुल्क का नाम कब्रिस्तान वक्त और कुदरत ने डाल दिया है और अब तो मुर्दे जो हैं इस कब्रिस्तान के वो भी गोरकन बन चुके हैं और वो मुर्दे पाकिस्तान की अवाम है जिनको ये बड़े दफनाते हैं, ये फिर कब्रों से निकल के फिर दूसरों की कब्रें खोदते हैं। मेरा मकसद ये है कि हर आदमी नफ्सियाती हो चुका है। मैं जिस से भी बात करता हूँ, मेरी बंदे से बात हो रही थी ना, देखें ये मीडिया के ऊपर एक बंदे से बात हुई, वो अखबार में काम करता है, तो मैंने पूछा था हालात तुम्हारे क्या चल रहे हैं। वो तो कहा जी तनख्वाहें तो देते नहीं है, महीनों महीने तनख्वाहें देते, छोड़ दिया मैंने, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ रोटी कमाने के लिए। ठीक हो गया। दूसरा आदमी देख लें आप, जितने भी हैं ज़हनी परेशानी में, हर बंदा डिप्रेशन में, जिससे भी बात करो वो डिप्रेशन में, कोई खुशी नहीं, कोई सिवाय सियासतदानों के वहां मैंने किसी को मुस्कुराते नहीं देखा। जिनसे मैं आम जिंदगी में बातचीत करता हूं मैंने उनको कभी मुस्कुराते नहीं देखा, या ये नहीं देखा कि वो कम अज कम जो है उसके चेहरे पे कुछ शाशत बचाशत को मुस्कुराता। हर आदमी अच्छा बात ये है कि जैसे आपने कहा है ना कि ये जो अवाम का भी कसूर है। अब देखो बात ये है कि हमने तो बात की सियासतदानों की कि सियासतदान जो हैं वो बेगैरत हैं, सियासतदान जो हैं वो गलत हैं, ब्यूरोक्रेसी गलत है, ये दूसरे तीसरे गलत हैं, वो तो बात है ही है और वो ये सब लोग जानते हैं। आज वो जो है ना एक कौम है, वो कौम इंटरनेट के ज़रिए सब जानती है कि कौन गलत है और कौन गलत नहीं है, वो जानते हुए अब ये भी देखो आप कि जो लोग सही है, कोई भी मतलब हम हो गए, हम दोनों हो गए जो हक की बात करते हैं और यानी कि इनको आगाही देते हैं। इन लोगों को प्रॉब्लम तो ये है कि इन लोगों को ऐसे लोग भी नहीं पूछते, यानी कि गलत लोग तो गलत लोग हैं, चलो ठीक है अभी जानते हैं कि गलत लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको जो हम जैसे लोग हैं, हम इनको जो आगाही देते हैं, हम जो इन लोगों को ये जो अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं बैठ के, समझे ना, एक नॉबल और एक ये नहीं कि पीछे झंडे लगाए हुए हैं और क्या नाम है किताबें लगाई हुई हैं और दाना बन के और मुफक्कर बन के हम बैठे हैं और उसके बाद फिर इनको शो ऑफ करें कि जी हम मुफक्कर हैं। तो ये लोगों को इस किस्म के लोग पसंद होते हैं जिनके पीछे ये लोग भाग दौड़ते हैं, और जो हम जैसे लोग इनको जो है रियलिटी दिखाते हैं ये लोगों को पूछता नहीं है। और ये कौम जो है जो सही और जामिया बात करती है और जो इनको आगाही देती है, ऐसे लोग उनको पसंद नहीं है, तो फिर कब्रिस्तान तो वो बनेगा ना जब हम जैसे लोग इनको बताते हैं और वो लोग जो हमको सुनते हैं कैमरा खोले बगैर, यानी कि क्लिक किए बगैर, और क्लिक के बाद पहले भी और क्लिक के पीछे भी बैठ के सुनते हैं, उसके बाद भी ये लोग उसको जो इनको सही बात बता रहा था उस पर ये ना बात कर सकते हैं, ना कमेंट दे सकते हैं, ना कोई, तो फिर कब्रिस्तान तो है ना। इसलिए मैंने आपने और मैंने कहा है कि इसको पाकिस्तान मत बोलो, इसको कब्रिस्तान बोलो, क्योंकि ये कब्रों से उठे हुए लोग हैं। और जब हमको ये बोलते हैं कि कब्रों के ये मुर्दों का शहर है या मुर्दों का मुल्क है या कब्रिस्तान है, तो इनको पसंद नहीं आता। इनको गुड्डी बातें, प्यारी प्यारी बातें, इनको झूठ बोलने वाली बातें, इनको जो है ड्रामेबाजी वाली बातें करोगे तो ये आपके ऊपर डुल जाएगी ये कौम। तो जिस कौम के लिए हम रो रहे हैं, जिस कौम के लिए हम इतना काम करते हैं, जिस कौम को हम आगाही देते हैं, उनको हमारे जैसे लोगों की बातें पसंद नहीं आती। इनको पसंद आती है जो फ्रॉड की बातें करता है, जो गलत बातें करता है, जो इनको फुदू लगाता है, जो इनको चूतिया बनाता है। ये सेंटेंस बड़ा अच्छा है, इनको जो चूतिया बनाता है, इनको जो फुद्दू बनाते हैं, वो इन लोगों को अच्छे लगते हैं। लोग टिकटॉक सुनने वाले और ये क्या कहते हैं टॉक शो सुनने वाले, ये कौम हो चुकी है। तो इनको टॉक शो के अंदर जो है सियासत, वो अपना वो क्या नाम है टीएडीए कमाते हैं, अपना पता नहीं क्या कमाते हैं, इन्हीं की वजह से कमाते हैं। और ये वो कौम है जो उनके पीछे जाती है। तो फिर इनके साथ ऐसे लोग जो ऊपर बैठे हैं ऐसा ना, तो फिर वो इनकी बजाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। जो हमारे जैसे लोगों की बात को ये लोग क्या कहते हैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं
اور غلط لوگوں کی باتوں کو یہ جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں تو پھر قصور تو ان کا اپنا بھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہمارے یہ چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. ہم نے جتنا کچھ بولا ہے اس میں بہت کچھ سچ ثابت ہو رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے میرے ہم نے کاغذ تک یاد ہیں جو لوگوں کے ہم نے لوگوں ای میل جو ہماری تحریر نہیں یاد ہے مطلب ای میل اینڈ آل دیٹ ویڈیوز. ہم نے کہا تھا ملک سول وار کی طرف جا رہا ہے ایک چیز, اور ملک کا جو مالیاتی اور معاشی نظام ہے فائنانشلی یہ دیوالیہ ہونے کو جا رہا ہے. تو ہمیں اس بات پہ کہ ملک سول وار کی طرف جا رہا ہے, ہمیں صحافیوں نے کہا یہ پاگل ہیں. اور جب ہم نے کہا کہ ملک جو ہے دیوالیہ مالیاتی دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے, تو مشرف نے کہا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی اور مالیاتی دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے. اب بات یہ ہے اس وقت کیونکہ ان کو جو شارٹ سائٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا فار ویژن نہیں ہوتا وہ لوگ ہیں کم ذہنی تیرے شارٹ سائٹڈ بہت سے لوگ اردو میں بولو کہ ان کو سمجھ میں آئے. جی ہاں, جو کہ اندھے ہوتے ہیں حالات کے اندھے اور ساون کے ہرا ہرا دیکھنے والے اور نابینا اور کند ذہن یہ لوگ جو ہیں جن کو کہ کوئی علم نہیں ہوتا, جن کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتی دوربینی اور دور نظری نہیں ہوتی. انہوں نے ہمیں یہ کہا آج پاکستان 1001% دیوالیہ پن کے تہوں میں گر چکا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سول وار کی طرف جا رہا ہے. سول وار کی طرف اس طرح سے جا رہا ہے کہ سیولینز جو ہیں ان کے اندر ہسٹری میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ جو ہے فوج کے خلاف سول جو لوگ ہیں وہ لوگوں کا جو نفرت ہے وہ باہر آ رہی ہے اور وہ کھل کر ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا. یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی صرف زبان سے کر رہے ہیں, پھر کل ڈنڈوں سے کریں گے, پھر پرسوں گولیوں سے کریں گے اور پھر فوج کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو فوج کو یہ جو وہاں کے دہشت گرد ہیں ان کے معصوم سیولین معصوم جو وہ ہیں فوجی ہیں سپاہیوں کو ان لوگوں نے گلے کاٹے. اس وقت بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی, ان کے بڑے لوگ مرے تب بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی, اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی جب سول میں فوج کے خلاف انتہائی بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ پھیل رہا ہے, نفرت پھیل رہی ہے. اور یہ چیز جو ہوتی ہے یہ نفرت کی طرف سول وار کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ بات بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان کو دیکھو, بلوچستان کی طرف توجہ کرو. نہ تو سنا مشرف نے, ہم تو مشرف کے دور سے کر رہے ہیں نا کام, مشرف نے نہ ہی سنا زرداریوں نے, نہ ہی نواز نے سنا اور نہ ہی عمران نے سنا. کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی. آج وہ بندہ کہہ رہا ہے وہاں کا وہاں کا ایک لیڈر ہے وہ بول رہا ہے کہ پشتونوں اور بلوچیوں کا قتل عام ہوتا ہے اور پنجابی جو ہیں وہ مزے میں ہیں, صرف بلوچی اور پشتون جو ہیں بلوچستان میں انتہائی ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ اس نے یہ بات واضح کر دی اور اس سے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہم کہتے ہوتے تھے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے یہ بہت خدا ان کو خارت کرے, ان لوگوں نے بہت تباہی مچائی ہے, بہت نالائق لوگ میڈیا میں بیٹھے. آج وہ بول رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ اب تم لوگوں کو متحد ہونا پڑے گا. پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ ایک لڑکے کے مرنے پہ اسلام آباد پہ دن رات رپورٹیں چلا رہا ہے. یہ وہ بندہ بول رہا ہے, وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لیا. جبکہ یہ جو لوگ مرے, ہزارہ کے لوگ مرے, ان کے اوپر اس کی رپورٹنگ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یعنی کہ اس سے اس نے اس چیز سے جوڑا کہ پنجاب میں کچھ واقعہ ہو تو یہ طوفان اٹھا دیتے ہیں اور بلوچستان میں ہو تو اس کو دبا دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے, ہر چیز کو ہش ہش کرنے کا رواج ہے, ہر چیز حقیقت کو لوگوں سے چھپانے کا رواج ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ جب یہ لوگ یہ شہید ہوئے ہیں ہزارہ کے لوگ, تو ان کا قتل عام وحشیانہ طریقے سے کیا گیا ہے. وہ ایک چھوٹی سی ایک انسان جو ہے نا عقل رکھتا ہو تو وہ ان کی ویڈیوز دیکھ کے اندازہ کرتا ہے ان کو کیسے مارا گیا ہوگا.
بالکل بالکل حکومت جو ہے وہ ان کو معمولی قتل یعنی کہ گولی مار کے مار دیا کے اوپر مصر تھی. وہ تو بعد میں لوگوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ان کے گلے کاٹے گئے ہیں, لیکن حکومت مصر تاکہ یہ حش شش ہو جائے, یہ نہ ہو کہ جی اتنا وحشیانہ طریقے سے مارا ہے تو لوگ جو ہے حکومت کے اوپر بات آئے گی. ہر چیز میں بیوروکریسی جو ہے وہ حش شش کرتی ہے, وہ جو ہے حقائق سے حقائق کی پردہ پوشی کرتی ہے اور حقائق سے نظریں چراتی ہے, حکومت ہو بیوروکریسی ہو وغیرہ وغیرہ. تو مقصد ہی کہ اسٹیبلشمنٹ ہو. تو جو اس بندے نے کہا وہی بات ہے کہ میڈیا ہمارے ملک کا جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ہے قصوروار ہے کہ ان لوگوں کی معافی نہیں ہو سکتی. ہمیں تو چھڈو نا, اسی طرح اپنی گالی نہیں کرتے, ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ کم از کم ان لوگوں نے جو ہے اپنے پروفیشنلزم کا جھنڈا بلند رکھنا چاہیے تھا, علم بلند رکھنا چاہیے تھا, حقائق کی بات کرنی چاہیے تھی سارے صوبوں میں کہ کو ایک برابر جو ہے وہ کوریج دینی چاہیے تھی. ہر جگہ پہ ہونے والے واقعے کو اس کے انٹینسٹی کے مطابق اس کو کور کرنا چاہیے تھا, نہ کہ صرف پنجاب میں. اب یہ نفرت بلوچیوں کے رگ و پے میں ہے. وہاں پہ جو ہے جب لوگ جو قتل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, دیکھیں ہم نے کل کیا کہا تھا کہ یہ سنی شیعہ کا فساد نہیں ہے, یہ جو سنی شیعہ کا فساد بنایا انہوں نے کہ سنیوں نے مار دیا, یہ مار دیا. اس بندے نے بھی وہی بات کی, اس نے کہا سنی شیعہ تو پنجاب میں بھی رہتے ہیں, سنی شیعہ تو کے پی کے بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, تو یہاں بھی ہیں. یہ جو سلسلہ ہوا ہے, ہم نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو انداز قتل ہے یا میسیکر کیا گیا ہے, یہ ایسا ایک پروفیشنل طریقے سے ان کو مارا گیا ہے. وہ صرف خاص لوگ ہوتے ہیں جو تیار کیے جاتے ہیں جو اس طرح انسانوں کو مارتے ہیں, ان کے دماغ بند ہوتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے وہ بکرا ہو یا بندہ اس کو اس طرح سے مارتے ہیں. اگر سنی شیعہ کا واقعہ ہو تو سیدھا گولی مار کے مار دو, گل مک گئی. تو یہ سنی شیعہ میں فسادات کروانے کی ایک سازش تھی, سازش تھی. یہ ہم نے کل پرسوں بھی کہہ دیا تھا, جبکہ یہ سنی شیعہ کو اوپر زیادہ وہ کر رہے ہیں, شیعہ مار دی, ایسا نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا یہ کس کا کام ہے, یہ میڈیا کا کام ہے. یہ میڈیا کا کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے اپنا اصل صورتحال بتائے, جس سے سنگینی جو ہے معاملے کی نہ بڑھے اور ابتری نہ ہو, کیوس نہ پھیلے. مگر میڈیا کے لوگ جن کو کہ میں پھر وہاں پہ آتا ہوں, بار بار صرف ایک طرف اشارہ ہوتا ہے. جب بھی سیاستدانوں کی خرابی کی بات ہو, ان کی ایکسپلوٹیشن کی بات ہو, ان کی درندگی کی بات ہو, تو عوام قصوروار ہے. میڈیا میں کھل کھیل رہے ہیں لوگ. میڈیا میں چوانی کا بندہ 35 لاکھ کے پیسہ لے کر دبئیوں میں اور کہاں بناتے ہیں کوٹیاں جن کی چوانی قیمت نہیں تھی, جن کی 4 آنے میرے دور میں 4 آنے کی تنخواہ ہوا کرتی تھی, آج 35 لاکھ لے رہے ہیں. دبئیوں میں کوٹیاں ہیں, مرسڈیزوں میں پھرتے ہیں, چٹے ہوئے چتروں کے ساتھ ہوتے تھے اس زمانے میں. آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پبلک کی وجہ سے. وہ لوگ جا کے فیس بک پہ کھولتے ہیں اپنا, جو ٹی وی پہ آ گیا ہے وہ جا کے فیس بک پہ اپنا پیج کھولتا ہے, اس کی 10 لاکھ لائکنگ ہے, 15 لاکھ لائکنگ ہے, جبکہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک غلط آدمی ہے, فراڈ ہے, پھر بھی اسی کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں, اس کو فیوریٹزم کرتے ہیں, اس کی لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پھر قوم کے اوپر بات آتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر تبدیلی کے لیے یہ ایک دن شور مچا رہے ہیں. کل پرسوں ابھی یہ واقعہ ہوا ہے ہزارہ والوں کا, 120 22 25 سال سے یہ واقعات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں. کیا کسی گورنمنٹ نے ایسا ایکشن لیا, کیا انہوں نے ٹھوس بنیادوں پہ ایسے اقدامات کیے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ وہاں پہ نہ تو انڈیا کا بارڈر لگتا ہے, نہ ہی افغانستان کا بارڈر لگتا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور وہ جگہ کے اوپر ان لوگوں کو پکڑنا بہت آسان تھا, ان لوگوں کا کھلا کما بہت آسان تھا, لیکن نہیں کیا گیا. یہ غفلت برتی گئی. وہ جو لیویز ہے یا آپ کی ایف سی والے ہیں, یا پھر وہ جو آپ کے رینجرز والے ہیں, یا آپ کے ملٹری والے ہیں, یا آپ کے پولیس ہے, وہ لوگ واخر کو پاکستان کے اندر وہ ایریا آتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ لاوارث چھوڑا گیا ہے. تو وہاں پہ لوگوں نے اتنی درندگی دکھائی اور حیوانیت دکھائی, صفاقی دکھائی, اور آج تک ان کو پتہ نہیں چلا. حکومت ہو, انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں, اور 72 ایجنسیاں ہوں یا 100 ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, اور
उनको ये पता न चले कि ये किया किसने है, या हुकूमत खुल के ही ना बोले कि अभी लेट हमने कह दिया था कि रॉ हो सकती है इसके बीच में, याद है जब किसी को भी नहीं, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कुछ लगा हुआ है फेसबुक के ऊपर कि ये रॉ का हो सकता है, ये रॉ ने किया होगा, ये रॉ के बंदे या एजेंसी ऐसा के बंदे तैयार करती है जो बंदों के साथ जबा करती हैं, और ये मुसलमान नहीं होते जिन्होंने इनको मारा है, क्योंकि ये नफरत जो है ये मजहबी नफरत नहीं है, ये जो है ये मुल्की नफरत है, या वो जो है ना वो सुबाई मतलब सुबाई भी हो सकती है, सुबाई नफरत भी डाली जा सकती है। नहीं सुबाई नहीं, मतलब ये है कि ये गैर मुल्की है। अच्छा जो दूसरे मतलब कि ये हिंदू हो सकता है, ये कोई और हो सकता है, इंडियन हो सकते हैं, उन्होंने ये काम किया फॉर एग्जाम्पल ना, तो मुसलमान के काम आज वही लोग बातें कर रहे हैं, हाँ जी ये हो सकता है, अभी बैठ के जो है शेठी बोल रहा है कि जी ये इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये काम किया गया। ये 6 दिन के बाद जागते हैं, हम पहले दिन वो बात कर देते हैं, ठीक है। मैं ही नहीं कहता हमें जो जी हमें नहीं करते तो हम वी गिव अ डैम अबाउट इट, क्योंकि हमें अपने ऊपर पता है, दुनिया जो जानने वाली है वो हम आपके विजन को मेरे विजन को जानती है, तो दैट इज एनफ। हमारे लिए अपने लिए ये बहुत है कि हमें पता है कि हम क्या हैं और हमारा विजन क्या है, और वो जो हमारे बदतरीन कट्टर दुश्मन है वो भी अंदर जब टट्टी करने बैठते होंगे कमोड के ऊपर तो कहते होंगे हाँ आगा हसन जमाल को गलती सीधी कर देने, बाकी असी पैंट चोदा, लेकिन असी की करिए, असी बदल नहीं सकते, असी गंदी मावा तो चूता तो पैदा होया, जो है वही हरामी पढ़ करना है, तो वो जो है अपनी माओ को गालियां दिलवानी है, क्योंकि हमारी माँ ने हमें खलासत में पैदा किया, इसलिए हम हक की बात का साथ नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये था कि हमने जो बोला और जो आज तक कहा, ठीक है, आम आवाम तक ना पहुंचा, क्योंकि जो मीडिया के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर जो है उनका माफिया है, एक खास माफिया है जो नहीं चाहता कि अवाम की भलाई हो। तो मैं आज एक बंदे को कह रहा था, मैसेज मैं उसको दिया था, मैंने कहा देखो बात यह है कि जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि लोग साइकोटिक केसेस होते जा रहे हैं, पैरासाइट्स होते जा रहे हैं, साइकोपैथ्स होते जा रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर्ड होते जा रहे हैं, तो ये लोग जो मेनियक्स होते जा रहे हैं, इंसेन होते जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो है हर दूसरा आदमी प्रेशर में और स्ट्रेस में जो है बिल्कुल दीवाना होता जा रहा है। तो और जो एक प्रिविलेज क्लास है वो एंजॉय कर रही है। अच्छा, जो आपके मादर पितर आजाद हो चुके हैं, जो कानून साज इदारे हैं, उनको पता है कि हमें कोई टच नहीं कर सकता, अदालतें जो हैं वो लूली लंगड़ी हो चुकी हैं, और जो है वो आंखों देखी को भी कहती हैं कि हमें सबूत नहीं है, मुजरिम को एहसास कर देती हैं, और इस तरह जिस उन्होंने साहिवाल में किया, इस तरह जिस उन्होंने वो MNA को किया, आजाद किया, और इस तरह से तो ये हौसला मिलता है कि फिर आप एक नहते बच्चे पे गोली चला रहे रात के 1:30 बजे, इतने कट्टे मोटे पिड्डे जिनके पास गाड़ियां वो हैं जो कि अगर दौड़ाएं तो वो दुनिया के दूसरे कोने में आधे घंटे में पहुंच जाती है, और वो बच्चा जो है 600 सीसी कार के बीच में था और कह रहे हैं कि जी हम उसको फॉलो कर रहे थे, वो रुक नहीं रहा था। तो मतलब ये जिनके पास कोई जवाब नहीं है इस तरह की बातें करने के। इस्लामाबाद के बीच में 500 से ज्यादा औरतों के साथ ज्यादती के केसेस हुए हैं, 500 से ज्यादा, ठीक है जी। और उसके अलावा जो है 750 गाड़ियां एक साल में जो है वो चोरी हुई हैं, और समझ लें कि और मोटरसाइकिल्स वगैरह भी चोरी हुए हैं, ठीक है। 503 जाति के वाकयात हुए हैं। अब आप मुझे बताएं, और 150 अफराद कत्ल हुए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद कैपिटल है। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क के कैपिटल की ये हालत हो और वहां पे मुजरिम निकल जाते हों और जो है मासूमों को पकड़ गोलियां मार देते हों, तो फिर और वहां पे फिर अवाम सोई रहे। ये मच का वाकया 1 महीने में ये लोग भूल भाल जाएंगे जब तक नया वाकया नहीं होगा। ये पुलिस का वाकया, साहिवाल का वाकया 2 दिन बोले भूल गए, कोई सिर्फ फॉलो अप नहीं दिया, ये मीडिया का काम होता है। इस तरह जो है बेशुमार, अभी बच्चे का वाकया हुआ है, इसको 2-4 दिन में भूल जाएंगे, फिर अगला कोई वाकया होगा उसके इंतजार में बैठ जाएंगे, हाँ जी अब अगला वाकया, और उसको लेके दौड़ पड़ेंगे लोग अपनी दुकानें। इस तरह मुल्क नहीं चलते। इनका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की जो अवाम है उसका सबसे बड़ा कसूर ये है कि हर ट्रेजेडिक, हर वाक़े को एक कहानी बना के उठाते हैं, उसके बाद इसको भूल जाते हैं, उसको फॉलो अप नहीं देते, जैसे आपने कहा है। और जिस कौम के अंदर ये आदतें पड़ चुकी हों कि किसी भी वाक़े को कहानी समझ के देखना, फिल्म समझ के देखना, उसके बाद उसको कुछ अर्से के बाद भूल जाना,
تو وہ قوم ہمیشہ مردار قوم ہوتی ہے، اور یہ مرداریت کی طرف جا چکے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں، وہ بچوں کا اسکول کا جو ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہوئے ہیں، ملک کے غدار لوگوں کے اوپر بھی کیسز ہوئے، سب کچھ ہوا، سب کچھ بھول بھلا جاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں کہ اگلا کیس، اگلی کہانی کون سی ہوگی، اور جو قوم اس کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر وہ جو ہے اس قسم کے حرام زادے اور بے غیرت لوگوں پر بیٹھ کے ان کے اوپر یہ جو ہے حکومتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو گورکن مافیا ہے، گورکن جو ان کے قبریں، عوام کی قبریں کھودنے والا مافیا جو ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، فوجی کریسی ہو، یا سیاستدان ہو، یا مطلب بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک انٹر لنکڈ، یہ بہت مضبوطی سے ایک دوسرے کی پیٹھ کو جاتے ہیں اور ایک سے کا ہاتھ پکڑ کے رہتے ایسا ہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے اب ایک اور عدالتیں ان کے سامنے بے بس ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہونے کی باتیں کرتے ہیں، ایک جرنیل کا فون چلا جائے تو چیف جسٹس کی پھوسیاں نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کو کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں، اس طرح جو ہے دے آر انڈر پریشر۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے ایک بندے نے مجھے بہت عرصے سے مجھے دے رہا ہے، اپڈیٹ کر رہا ہے کہ وہاں سے پینٹنگز چوری ہوئی ہیں، کون سا ہے جی وہ ادارہ ان کا، تو اس سے پینٹنگز چوری ہوئی ہیں اوریجنل کروڑوں روپے کی، اور ان کی جگہ 2 نمبر پینٹنگز لگا دی گئی ہیں۔ انہوں نے الزام تک لگایا کہ جمال شاہ اینڈ پارٹی اور اس طرح کے مافیا نے یہ کام کیا، جو ایکٹر ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے یہ کام کیا، چوریاں کی ہیں انہوں نے۔ یہ الزام نہیں لگایا، یہ عدالت میں ان کے خلاف کیس چل رہا ہے اور عدالت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ یہ جمال شاہ جو کوئٹہ کا ہے یا فردوس جمال؟ کوئٹہ والا جمال کوئٹہ والا، تو وہ جو ہے وہ یہ اس نے کام کیا ہے۔ وہ ذیشان خٹک مجھے ہمیشہ اپڈیٹ کرتا ہے ان معاملوں میں، جب کورٹ میں یہ سلسلہ چلتا ہے، ڈیٹ ہوتی ہے وغیرہ، تو ذیشان خٹک ہے وہاں پشاور سے اور اسلام آباد سے جو جرنلسٹ ہے، تو وہ مجھے کرتا ہے ہمیشہ اپڈیٹ۔ تو بات یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیچارے بول رہے ہیں، عدالت کچھ ایکشن نہیں لے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی کل پرسوں انتہا ہو گئی کہ یہاں پہ جو ہے مطلب ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ہم تو اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ 8-10 قرآن رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے پنکھا اتار لو، وال کلاک اتار لو، جا کے بیچ آؤ، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ جو ہے صبح ہوگی تو وہ پھر وہی بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہوگا اسی مسجد کے بیچ میں جسے چوری کی قرآن پہ ساتھ، یہ لوگ وہ ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے وہ اس کے اوپر یہ لوگ رو رہے تھے، دنیا رو رہی تھی، مطلب لوگ باما کہہ رہے تھے کہ کوٹڑی میں جو مندر ہے وہاں کی مورتیوں کے اوپر جو زیورات ہے وہ چوری کر لیے۔ او مائی گاڈ! اب سوچیں، یہ مندروں کو جلاتے نہیں ہیں، صرف ان کی مورتیوں کے جو زیورات ہیں وہ چوری کر لیے جی۔ اب آپ مجھے بتائیں، پینٹنگز وہاں محفوظ نہیں ہے، مندر وہاں محفوظ نہیں ہے، مسجد وہاں محفوظ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کدھر ہے؟ اپہولڈ آف لا کے لا انفورسمنٹ والے کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ یعنی کہ یہ لوگ صرف وردیاں پہن کے تنخواہیں لینے کے لیے ہیں، یعنی کہ اپنے عہدے انجوائے کرنے کے لیے ہیں۔ اگر یہ واقعات ہوتے ہیں، ایک بچے کو آپ مار دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ تو ایک واقعہ سامنے آیا ہے، کتنے 150 قتل ہوا ہے صرف ایک اسلام آباد میں۔ آپ کو یاد ہے جب ہم کبھی ہوتے تھے اسلام آباد میں، وہ دور تھا آج 40-50 سال پہلے، کتنا پرسکون علاقہ تھا، بہت پرسکون ہے۔ اسلام آباد جیسا تو کوئی علاقہ ہی نہیں تھا نا، کوئی علاقہ نہیں تھا۔ اور اب جو ہے وہاں پہ اگر ایک سال میں 150 قتل ہوا ہے اور 550 عورتوں کے ساتھ ریپ اور زیادتی کے کیسز ہوئے ہیں، یہ رجسٹر کیسز کی بات کر رہا ہوں جو رجسٹر ہوئے ہیں، تو آپ خود سوچ جیسے اسلام آباد میں، تو باقی کیا حالات ہوں گے؟ تو کہاں ہے لا، کہاں ہے عدالتیں؟ کیوں ڈرامے کرتے ہیں یہ؟ جب آپ نے پھر وہی بات آئی تھی عوام کے اوپر، جب عوام کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی نا، آج پھر وہ اس مریم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کے باپ نے وہ تماشے مچائے، 3 دفعہ لوٹ کے کھا گئے، آج بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، بلاول کے پیچھے، جو پیپلز پارٹی کا اساس ہی نہیں ہے، جو پیپلز پارٹی کا بنیاد ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے، اصل میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بات یہ ہے بے شک کوئی شک نہیں کہ عوام کا تو بہت زیادہ قصور ہو چکا ہے نہیں، بہت قصور ہو چکا ہے اور قصور کر رہی ہے، اس کا بہت ہی غلط جو ہے اس کا ریئیکشن ہے، ریئیکٹ کر رہی ہے جو عوام ہے۔ لیکن میں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر یہ جتنے بھی یہ سیاسی بٹیرے ہیں اس وقت جو کام کر رہے ہیں، یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ جو لوگ وہاں پہ پارٹیوں کے اندر آتے ہیں اور یہ جلسوں کے اندر آتے ہیں،
تو یہ ایجنسیاں ہی ان کو لے کے آتی ہیں، اور اگر ایجنسیاں لے کے آتی ہیں تو پھر ہم یہ سسٹم یہ کیسے بدل سکتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں خود ہی ایجنسیوں کے کہنے پہ اپنی برادریوں کے لوگ لے کے آتے ہیں، اپنے لوگ لے کے آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں لوگ، یا پھر یہ صرف ایک ہی وہ ایک گروہ ہے 22 کروڑ میں، سمجھ لو کہ 22 کروڑ میں 1 کروڑ جو ہے یا 2 کروڑ جو ہیں وہ اسپیشل وہی لوگ ہیں جو ہر جلسے میں چلے جاتے ہیں، باقی جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جیسے کہ ابھی یہ جو قتل ہوئے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ اس واقعے کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے نکلے ہیں. تو ایسے لوگ بھی بیچ میں آتے ہوں گے، یا صرف ان کی جو ایک بنائی ہوگی، انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوگی کہ بھئی ادھر سے اتنے بندے لے آؤ، ادھر سے اتنے بندے لے آؤ، ادھر سے اتنے بندے لے آ کے کھڑے کر دو، اس کے بعد سیاسی سسٹم کو برقرار رکھو اور اس کے بعد کسی کو جتا دو اور اس کے بعد اس کو آگے لے آؤ. ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کیونکہ یہ عوام تو جاگتی نہیں ہے. مطلب ہے کہ اب اتنا ظلم ہوا ہے. یعنی آپ دیکھو نا کہ اس ملک کے اندر ہر دوسرے دن ایئرپورٹ سے اترو، وہاں سے کرپشن شروع ہوتی ہے اور نیچے سے ہوتے ہوئے ٹاپ تک جاتی ہے. اور یہ ابراڈ میں لوگ جاتے ہیں، ہر دفعہ جاتے ہیں اور ہر دفعہ کرپشن سے گزر کے جاتے ہیں اور کرپٹ کر کے جاتے ہیں. یہ بھی کرپٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیسے دیتے ہیں اور واپسی میں بھی پیسے دیتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے اور یہ لوگ خود اس کو خود ہی نہیں بدلنا چاہ رہے. تو پھر ایجنسیاں یا فوجی جرنیل یا جو عدالتیں ہیں وہ کیسے بدلیں گی جب یہ خود قوم ہی جو ہے وہ پرفیکٹ اور ریالٹی کی طرف نہیں آتی اور پرفیکٹ لوگوں کو فالو نہیں کرتی. تو یہ تو سسٹم پھر کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ تو پھر چلتا ہی رہے گا. جب ملک کا سربراہ ایک بیان دیتا ہے، پالیسی بیان دیتا ہے، وہ پالیسی امپلیمنٹ ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوتی. اور جن کے لیے وہ پالیسی بیان دیتا ہے وہ لوگ ہی ہل جل نہیں کرتے. میں مثال دیتا ہوں، عمران خان نے تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے کہا کہ اب جو ہے وہ 9 to 5 جو ہے پرائیویٹ ادارے جو ہیں اس میں انڈسٹریاں ہوں، پرائیویٹ ادارے ہوں، انٹرپرائزز ہوں، وہاں پہ 9 to 5 لوگ کام کریں گے. اس سے اوپر اگر کسی نے کام کروایا ان سے تو ان کو یہ کر دیا جائے گا، ان کو وہ کر دیا جائے گا. وہ بیان دے کے تو جا کے پنکی بیبی کی گود میں سر رکھ کے بیٹھ گیا، سو گیا. اسے تو کافی سارے ایسے بیان دیے ہیں بے شمار. اب میرے چند واقف ہیں جو کہ وہاں پہ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں، وہ آج بھی 1.5 ہفتہ گزر گیا، میں دیکھ رہا تھا کب ان کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے یہ بات. وہ آج بھی 8 بجے کام شروع کرتے ہیں، 6:30 بجے تک کام ہوتا ہے اور 6 دن کام کرتے ہیں، ہفتہ بھی کام کرتے ہیں. کہاں چینج آیا؟ اب بات یہ ہے کہ اس پالیسی بیان جو دیا ایک پرائم منسٹر نے، اول تو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، صرف بیان کیا تک نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی بے عزتی ہوتی ہے اس عہدے کی جس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ، جن لوگوں نے بیان دیا ہوا ہے وہ لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں وہ امپلائیز ہیں، ان میں بھی ہل جل نہیں ہے، وہ بھی اپنا سر جھکا کے لگے ہوئے ہیں کولو کا بیل بن کے. بالکل بالکل. تو پھر عوام قصوروار ہوئی نا. جو آپ کے جو کرتا دھرتا ہے کسی بھی شعبے میں، I mean to say, but they are the rulers, they are the گورکنس. وہ گورکن ہے اس معاشرے کے، اوپر بیٹھے ہوئے ٹاپ پہ ایلیٹ کلاس ہے، وہ تو نہیں ہلے گی. یہ عوام کا پرابلم ہے، وہ ہلتی نہیں ہے. ابھی میں یہ بات ایمفیسائز جس بات پہ کرنا چاہتا ہوں، جو آج ہماری بات ہے، اس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفیسائز کریں گے کہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی جب اگر لوگ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو میں نے میری بلکہ بات نہ نکل گئی تھی، بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لڑکے کو میں نے کہا، میسج بھیجا اس کو، میں نے کہا دیکھو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں تم لوگ سب ڈنگ ٹپا رہے ہو. تم لوگ جو ہے یہ تو تم لوگ ایک یو پیپل آر جسٹ اسپینڈنگ ٹائم، کلنگ ٹائم، بائٹنگ ٹائم، نتھنگ ایلس. اس ملک میں ہر آدمی جو ہے وہ ڈنگ ٹپا رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا فیوچر سیکیور ہے کہ نہیں ہے، اس کی اولاد کے
لیے میں کہ تمہاری اولاد کے لیے آگے تم کیا دیکھتے ہو. آج سے 10-20 سال 15 سال بعد پاکستان میں جب جوان ہو جائے گا وہ ڈگریاں لے کے ہزاروں بچے ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں, تمہارا اولاد نکلے گی, ان کے پاس نہ تو یہاں پر انٹرپرائزز ہیں, نہ ان کو ملے ہیں, نہ ادارے ہیں, نہ کچھ اور ہے, تو وہ کیا کریں گے, کیا ہوگا. تو مقصد ہی کہہ رہے ہیں مگر تم لوگ ڈنگ ٹپا رہے ہو, ٹھیک ہے کیونکہ زندہ ہے, بچے پیدا کیے, ان کو روٹی کھلانی ہے, وہ کام نہیں طے کر لینے ہیں, تندور سے روٹی لا لینے ہیں, نہیں تو اسے جا کے بیرا گیری کا مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو ڈنگ ٹپانے کا کام کریں, لیکن آپ لوگوں کے پاس کوئی سالڈ فیوچر نہ گورنمنٹ آپ کو دے رہی ہے نہ آپ کے پاس ہے. اس سے بہتر ہے کہ اس ملک کے ٹکڑے ہو جائیں, اس ملک کے 4-5 ٹکڑے ہو جائیں, 4-5 مختلف ملک بن جائیں, تھوڑی آبادی ہوگی, ہر ایک ملک کی اپنی آبادی ہوگی, اپنی حکومت ہوگی, وہ عوام ان سے پوچھ گچھ کرنے کی مجاز ہوگی, وہ پوچھ سکے گی, ان کی اپروچ ہوگی, وہ اپنی عوام کو فائدہ دینے کے پابند ہوں گے. یہاں تو 22-22.5 کروڑ جو ہے ہجوم ہے, نہ ساتھ والے کی پرواہ ہے, نہ پڑوسی کی پرواہ ہے, نہ رشتے دار کی پرواہ ہے, واقعی تو حکومت کی کیا پرواہ ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے 5 ملک بنا لو, ہر ایک کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. یہ 5 ملک جو ہے اپنی طاقت میں لگ جائیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کو زیادہ ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے اپنے ملک کے لیے بہتری کرنا ہے, وہ پوری دنیا سے لا کر تو وہاں پر جو ہے وہ صنعتیں لگائیں گے, اور وہاں پر انویسٹمنٹ کروائیں گے. بالکل تو بہتر نہیں ہے کہ اس کے 5-7 ٹکڑے ہو جائیں. اس سے تو یہ اب جیسے بلوچستان ہے, اس کے 3 حصے کر دیں, بالکل 2 حصے کر دیں, یہ خود ہی اس کو ڈیولپ کر لیں گے. بالکل ان کو جو بناؤ اپنا ملک, ریئلٹی ہے, ریئلٹی یہی ریئلٹی ہے, اور وہ لوگ اس کو ڈیولپ کر لیں گے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جن کو عیاشیاں منہ کو لگی ہوئی ہے, جن کے خون منہ کو لگا ہوا ہے, جن کے عوام کی مجبوریوں کی, ان کی جانوں کے صدقوں کی, ان کی تباہی کی, جو خون جن کے منہ کو لگا ہوا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ فوجی کریسی ہے, وہ لوگ ہے بیوروکریسی ہے. یہ لوگ جو ہے جب تک, وہ ابھی ایک مثال دیتا ہوں, پھر دوبارہ سے مثال دے دیتا ہوں. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ملک میں رہتے ہوئے کہ ملک ٹوٹ نہیں سکتا. یہ اس غلط فہمی سے نکل جائیں کہ فوج کے ہوتے ہوئے وہ اکثر کہتے ہیں یہ ملک نہیں ٹوٹ سکتا, ہم ایٹمی پاور ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا. یہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب یہ بات پوری دنیا اچھی طرح سے سمجھے, جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں حالات خراب تھے, تباہی مچی ہوئی تھی, یہاں پہ بیٹھ کے آپ کا پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب یحییٰ خان بیان دے رہا تھا سگریٹ کی کش لگاتے ہوئے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے بنگلہ دیش میں, کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں ہے علیحدگی کی. میں مشرقی پاکستان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, میں نے وہاں کمانڈ کی ہے, اور مشرقی پاکستان ایسے ہے جیسے میری ہتھیلی پہ, اٹس لائک آن مائی پام. اس لیے یہ بھول جائیں کہ وہ وہاں پر کچھ تحریک الگ ہونے کی ضرورت ہے, یا وہاں پر کوئی علیحدگی ہوگی, یا پاکستان ٹوٹے گا. بالکل ٹھیک. اس کے مہینے بعد پاکستان ٹوٹ گیا. یہ چھوٹی بات ہے, آپ کا سربراہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے, بالکل, اور اس کا اتنا ویژن نہیں ہے, جبکہ وہ حالات کو جانتا ہے. یہی آج ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان, یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں, یہ سمجھتے ہیں گوادر کی وجہ سے چین جو ہے ان کی ہیلپ کرے گا اور بلوچستان کو بچا لے گا. چین تو باہر لگا رہا ہے, اس کو ٹربل لوگ نہیں چاہیے. بالکل اس کو یہ ٹربل سم لوگ ہیں, چین کو نہیں چاہیے. یہ لوگ اچھا سوچ لیں, اس کا کنسرن پاکستان سے نہیں ہے, اس کا کنسرن اپنے 64 ارب ڈالر سے ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. جو اس نے گوادر میں لگایا وہ اس کو سیو کرے گا, اور وہ ایریا وہ لے لے گا, ہانگ کانگ کی طرف اس کو بنا دے گا. باقی جو پہاڑوں میں رہتے ہیں اس کو ڈیولپ کرتے ہو نہیں کرتے ہو, دس از نن آف ہز بزنس. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. میرا مطلب کہنا کیا کہ جب آپ لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, میتوں کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہنستے ہیں, اور پبلک پھر ان کے پیچھے بھاگتی ہے, ان کو ووٹ دیتی ہے, ان لوگوں کو مسیحا مانتی ہے, تو سرو یو ویل, سرو دیم ویل. جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ہم نشاندہی کر چکے ہیں, پیشن گوئیاں کر چکے ہیں, لوگوں کے کمپیوٹرز میں, لوگوں کی فائلوں میں, لوگوں کے دماغوں میں, اور لوگوں کے ریکارڈز میں ہماری وہ ساری باتیں ہیں. وہ فارن آفس کے فائلوں میں, سب جگہ پہ ہماری وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کے طور پہ انہوں نے رکھی ہوں گی. سب کے پاس ہے, میڈیا کے پاس بھی ہیں. انہوں نے وقت پہ یہ لوگ سنبھال کے رکھتے چپ کر کے, کل کو ہمارا ٹائم آ جائے گا, شادی تقریریں چلا رہے ہوں گے ٹی وی سے, ٹھیک ہے.
सूरज चढ़ रहा होता ये चुप करके बैठे रहते हैं। वो सब कुछ हमने बोला था वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो हम फिर कहते हैं बलोचिस्तान के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट आंखें खोले। अब तो मतलब हम कह रहे हैं इन्होंने कौन सी खोलनी है, इन्होंने वही करना है। ये चाहते हैं कि इस तरह से सिलसिले बने रहें और अवाम बिजी रहे, मगर पाकिस्तान को बचाना है तो ये ठोस इक़दाम करें, वरना यकीन करें भाई ये 4-5 मुल्क बने ही बने। पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हुए और लोग ये बात याद रखें, ये मत समझे कि फौज है तो ये मुल्क नहीं टूटेगा, टूट जाएगा और उसमें शामिल होगी। क्योंकि हर मुल्क का जो फौजी होगा, जो कोर कमांडर होगा, वहां का आर्मी चीफ बन जाएगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। सिंपल एज दैट। इसलिए जो है आज की मैं तो इतनी बात करना चाहता हूँ कि अवाम को निजाम बदलने के पीछे जाना चाहिए। निजाम बदलो, कोई सदारती निजाम, कोई आमराना निजाम, कोई जर्नली निजाम, कोई सियासी निजाम कभी काम नहीं आएगा सिवाय इनकलाब के। बिल्कुल पायम इनकलाब, पाकिस्तान अवामी इनकलाब पायम, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। तो ठीक है, जो है ना, अगर पायम इनकलाब नहीं लाते तो फिर मुल्क टूट 4-5 मुल्क बना दो, बस बना दो, फिर आराम से अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। क्योंकि हमने ये करना था। मैं आपको दोबारा उनकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जिस जगह यदि हमारी हुकूमत होती, मच में जिस जगह ये वाकया हुआ है वहां टैंकों की चढ़ाई कर देते हैं, ऐसे ही वहां एयर स्ट्राइक्स करते, उस पूरे एरिया को मलिया मेट कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं, पहाड़ों में छुपे हुए मर जाते हैं पत्थरों के अंदर और दोबारा जिंदा ना होते। इसको बोलते हैं कारपेट बॉम्बिंग करके हम इनको वहां फना कर देते। अभी देख ले कोई कार्रवाई नहीं है, वो बेचारे उनकी औकात ही कोई नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के सामने जो वहां मरे हैं। पता नहीं जो 1000 के लोग आने थे, औकात ही नहीं है। कितने खानदान उजड़ गए हैं भाई, कितने खानदान। मुजरिमाना गफलतों का शिकार है, इनकी माफी नहीं है। जो बड़ी सीटों पे बैठे हैं ना, जो किसी भी सीट बैठे, चाहे ओहदे पे बैठे हैं, इनकी माफी नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं? इनकी माफी नहीं है। माफी नहीं हो सकती और अवाम को खड़ा होना पड़ेगा, अवाम को आंखें खोलनी पड़ेगी। अब इमरान खान, नवाज शरीफ, सोनी सूरतें देखनी है, तुम्हारे चूटड़ों में बम्बू दे दिए उन्होंने, अब उसकी बेटी तो उसकी बेटी तो उसका बेटा, लगे रहो और अपने आप को मरवाते रहो। हाँ, मरते रहो और अपनी कब्रें खुदवाते रहो। तो इसलिए उसके बाद पाकिस्तान का नाम चेंज करके लिखो कब्रिस्तान। पाकिस्तान मत रखो, कब्रिस्तान रखो उसका नाम। तो क्योंकि वो कब्रें अभी उसमें कब्रें बन रही हैं और मजीद कब्रें बनती चली जाएंगी और एक दिन वो पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान हो जाएगा। तो बाकी जाके हमें कोई परवाह नहीं है। ये हमें देख लें कि यहाँ पे आप उसकी ये नंगी लड़की लगा दे, ये सारी दुनिया इसके ऊपर लाइकिंग में लग जाएगी। या आप 2 दिन टीवी चैनल के ऊपर आ जाएं तो सारी दुनिया जो है वो आपको लाइकिंग करने लग पड़ेगी, ठीक है ना। जहाँ पे इनके फायदे की बात हो रही है वहाँ इनकी माँ मर जाती है, ये जो है ये इनकी लुलियां सो जाती हैं, ये सब जागती है चूते मारने के लिए और नशे लेने के लिए। ये कौम के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ये रब कर रहा है, ये वक्त कर रहा है तुम्हारे साथ, ये कुदरत कर रही है इस कौम के साथ। बिल्कुल ये मखलूबे अल्लाह कौम इसको कहते हैं, जिसका कोई वाली वारिस ना हो। जब हम कहते हैं तुम लोग यतीम हो, ये कौम यतीम है, तो ये यतीम है। हमारे लफ्जों को तुम लोगों ने ना समझा तो वक्त ने तुम्हें करके दिखा दिया। बिल्कुल ठीक है, बस इतना कहते हैं। ठीक है सर, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है ना। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। ये तो बर्फबारी हो रही है ठीक ठाक। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, चाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।